اوبیسلی سب سے پہلے بات کریں گے جو تیزی سے بدلتی صورتحال ہے انڈیا پاکستان کی. کافی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں انڈیا کے اندر. ایک انٹرنل پریشرز بھی ہم بہت دیکھ رہے ہیں, بن رہے ہیں مودی گورنمنٹ کے اوپر. ان کے ایک سینئر لیڈر ہیں بی جے پی کے سبرامنیم سوامی. یہ جب جنتا دل ایک پارٹی ہوتی تھی جس کے پریزیڈنٹ تھے, پھر وہ ضم ہو گئی بی جے پی کے اندر, تو انہوں نے آج مطالبہ کر دیا کہ جی یہ ریزائن کریں نریندر مودی اینڈ آل. ٹھیک ہے ان کا پولیٹیکل وزن اتنا نہیں ہے, لیکن انڈیا میں اس وقت کسی بھی بندے کا کھڑے ہو کے مودی کا ریزگنیشن مانگنا یہ بذات خود ایک بڑی خبر ہے. پھر راہل گاندھی صاحب انسسٹ کر رہے ہیں بار بار کہ جی پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن کریں. یہ اور بات ہے کہ جب یہ واقعہ ہوا اس کے دوسرے دن ایک میٹنگ ہوئی تو اس میں کانگریس نے بھرپور سپورٹ دے دی گورنمنٹ کو, اور کہا آپ جو بھی ایکشن لیں ہم آپ کے ساتھ ہیں. یہ دو تین چیزیں تو وہاں پہ چل رہی ہیں. پھر دھمکی آمیز بیانات. اب ANI جو نیوز ایجنسی ہے انڈیا کی, انہوں نے بھی کچھ دیر پہلے خبر ریلیز کی ہے کہ جس کے اندر نریندر مودی کے بارے میں کہا گیا کہ انہوں نے اپنی فوج کو کہا ہے کہ ایبسولوٹ فریڈم آف ایکشن دے دیا ہے, اور ان کو کہا ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ٹارگٹس چوز کریں, کورس آف ایکشن چوز کریں, نو ہولڈز بارڈ. میں ایک انٹرویو دیکھ رہا تھا وی پی ملک کا, جو فارمر ان کے کمانڈر تھے انڈین آرمی کے. یہ اس واقعے کے بعد انہوں نے انٹرویو دیا, تو اس میں انہوں نے بات کی کہ جب یہ کارگل کا واقعہ ہوا تو آپ کے پاس کیا مینڈیٹ تھا. انہوں نے کہا جی ہمارے پاس مینڈیٹ یہ تھا کہ یہ بقول ان کے جو پاکستانی آگے ہیں اندر اور انہوں نے ٹرانسگریشن کی ہے, ان کو باہر نکالنا ہے, لیکن آپ نے لائن کراس نہیں کرنی, LOC کراس نہیں کرنی. لیکن بعد میں ہم نے دیکھا کہ جب وہاں پہ ابھی قدغن تھی تو اس کے بعد کیا ایکشن ہوا, اور سب لائنز بھی کراس ہوئی, سب کچھ ہوا. اور اب مودی صاحب نے تو اناؤنس کر دیا, ایک کارٹ بلانش دے دیا ہے اپنی آرمی کو کہ جو مرضی کریں, آگے جو ہوگا بس آپ ڈیسائیڈ کریں سب کچھ. یہ ہے صورتحال ادھر کی. ادھر آج آپ نے دیکھا ایک پریس کانفرنس بھی ہوئی جس میں DGISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف نے ایک لیٹسٹ ڈیٹیلز دیں. جو ایک سپائی پکڑا گیا ہے, انڈین جاسوس پکڑا گیا ہے, 25 اپریل کو پکڑا گیا, اور اس کی کافی ڈیٹیلز بتائیں. کون سے ہینڈلر تھے ان کے, سرونگ آفیسر کے ساتھ وہ ڈیل کر رہا تھا بندہ, اور انڈیا کے انہوں نے نام بھی دیے ہیں. وہ بھی میں آپ کو کلپ اس کے, وہ تو بہت لمبی گفتگو ہوئی, اس سے انہوں نے آڈیو کلپس بھی سنائے, بہت کچھ سنایا. ہم اس کا ایک برج ورژن ابھی آپ کو سنائیں گے جسٹ ٹو گیو یو بیٹر آئیڈیا. دوسری طرف اطلاعات یہ ہیں کہ بہت سی فارن گورنمنٹس وہ بھی انوالو ہوئی ہیں اس چیز میں. اور اگر آپ انڈین میڈیا کو دیکھیں اور وہاں کے ایکسپرٹس کو سنیں تو چائنا کا جو بیان آیا ہے کل کا, اس کا بہت زیادہ وہاں پہ ذکر ہو رہا ہے. بیکاز اس میں چائنا نے یہ کہا ہے کہ ہم آل ویدر, ہماری فرینڈشپ تو ہے لیکن آل ویدر جو اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ہماری پاکستان کے ساتھ, ہم اس پہ ٹھک کے کھڑے ہوئے ہیں. اور ان کا کہ پاکستان کے ہم اس رائٹ کو ٹوٹلی سپورٹ کرتے ہیں جو سوورینٹی کے اوپر ہے اور ایریڈیکیشن آف ٹیررزم ہے. اور اگر آپ انڈین میڈیا پہ دیکھیں تو اس وقت آپ کو انڈین میڈیا ہی بڑا کلوزلی ہمیں فالو کرنا پڑ رہا ہے, بیکاز ان کی گورنمنٹ آفیشلی بڑی تھوڑی باتیں کر رہی ہے, اور تمام ان کی جو پالیسی پوائنٹس ہیں, جو ان کا بیانیہ بن رہا ہے, وہ اپنے میڈیا کے تھرو وہ بتا رہے ہیں. اس کے مطابق چیزیں بہت گرم ہیں. لیکن میری آج ایک کچھ لوگوں سے رابطہ ہوا انڈیا میں, ہوا ویری ویل کنیکٹڈ اور کچھ سوچ بھی بتاتے ہیں. انہوں نے ایک نیا انٹرسٹنگ اینگل دیا. میں نے ان سے پوچھا کہ لگتا کیا ہے. انہوں نے کہا جی ہوگا تو ضرور. تو میں نے کہا کب تک ہوگا. تو انہوں نے کہا ہمارا خیال ہے کہ 25 مئی کے بعد ہوگا. اینڈ آئی واز سرپرائز کہ 25 مئی کی تاریخ کیا ہے. 25 مئی کو IPL ختم ہوتا ہے جو انڈین پریمیئر لیگ چل رہی ہے. سننے میں عجیب سی بات لگتی ہے کہ کیا ایک مہینہ ہے مودی گورنمنٹ کے پاس یہ چیزیں کھینچنے کا, لیکن IPL کو اگر آپ دیکھیں تو وہ ہنڈریڈز آف ملینز آف ڈالرز کی گیم ہے. اربوں روپے کا یہ پروجیکٹ ہے جو وہاں پہ چلتا ہے, جس میں انڈین بزنسز انوالوڈ ہیں, سب کچھ ہیں. سو اس میں تھوڑی سی کریڈنس لگتی ہے. وہ بھی ہم اپنے پوچھیں گے ایکسپرٹ سے بھی کہ یہ کتنی اس میں لائکلیہڈ ہے, کتنا سیریسنس ہے. لیکن کچھ میری ٹاپ ڈپلومیٹ سے اسلام آباد میں بات ہوئی, اور اس میں خاص طور پہ میری امریکن ٹاپ ڈپلومیٹ سے بات ہوئی. ان سے جب آپ بات سنتے ہیں تو ان کا خیال یہ ہے, اور بقول آف دا ریکارڈ ظاہر باتیں ہوتی ہیں, لیکن جو میرا ٹیک اوے اس سے یہ تھا کہ امریکہ بھی پریشرائز کر رہا ہے انڈیا کو کہ اس معاملے کو ایک حد سے آگے نہ بڑھائیں. مگر ایٹ دا سیم ٹائم خیال یہ بھی ہے کہ ایک سٹرائک انڈیا کرے گا جس کا جواب میں پاکستان ایک اس سے شاید بہت ہیوی اس کا جواب دے, اور پھر امید یہ ہے کہ شاید یہاں پہ بات رک جائے, کہ دونوں کو ایک ایک وکٹری مل جائے ان اے وے, اور چیز آگے نہ بڑھے. لیکن جو اس انڈیا میں ہے, ایک چیز سوال سب سے امپورٹنٹ جو آج اٹھ رہا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا اس وقت پریشر انٹرنل بل رہا ہے انڈیا کے اندر, کیا مودی سرکار
اس پریشر سے عقل کیا کوئی ناخن لے گی، ہوش کے ناخن اور 2 قدم پیچھے ہٹے گی، یا فرسٹریشن میں وہ حد لائن کراس کر جائیں؟ پاکستان کے پاس تو کوئی آپشن ہے، ہم نے تو ریسیپروکیٹ کرنا ہے. اگر ایک بم آئے گا تو ان کو 2 مارنے پڑیں گے، اگر وہ ہمارے مین لینڈ پہ آئیں گے تو ان کا مین لینڈ اسٹرائک کرنا پڑے گا. سو ناؤ اٹس اے ویٹنگ گیم، اور وار آف نروز جس کو کہتے ہیں. یہ تمام چیزیں ہیں، لیکن پہلے میں چاہتا ہوں کہ میں اپنے گیسٹ کا انٹروڈکشن دے دوں، اور پھر ہم بات آپ کو میں جنرل شریف کی پریس کانفرنس سناؤں گا، اور ایک اور انٹرسٹنگ پولیٹیکل اینگل بھی ہے جو پاکستان میں اس وقت بحث چل رہی ہے. اگر کوئی جنگ ہوتی ہے چاہے محدود بھی ہو، اس کا پی ٹی آئی کی پالیٹکس پہ کیا اثر پڑے گا؟ آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ کیوں، اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ بہت گہرا تعلق ہے، لیکن اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر فیصل وابڈا صاحب. تھینک یو ویری مچ فیصل آپ کا. ہمارے ساتھ میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب ہیں. تھینک یو جنرل صاحب. اینڈ بلال کیانی, our favorite guest as always. Thank you very much for joining us.